ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا. موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی. بڑی کافر عورت تھی نا، تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے. کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں، تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی، لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے. یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں. اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے، میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے، تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا، اللہ ہے، اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے، کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی، اس کو شریعت نے یہی پابند کیا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں، بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں، ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے، 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے، اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سب. کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں یاری بات. وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے، یوں بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں. جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے، ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں KP گیا ہوں نا، وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے. وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پورے پاکستان میں KP کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KP میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے.